الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرش عزا، یہ مجلس کا فرش علماء اور عرفاء کے نزدیک ذریح امام حسین سے کم قدر نہیں رکھتی. یہ آپ کی اور میری خوش بختی ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آ گئے تو کم از کم اس 10 دنوں میں ہم اپنا وتیرہ بنائیں کہ مجلس سے پہلے حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکیں. میرے ساتھ مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. السلام علی الحسین، بآواز بلند. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اپنے اپنے مال کی قبولیت کے لیے بعض صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. صلوات خالق سے دعا گو کہ تجھے واسطہ اس فرش عزا کا جتنے عزاداران سید الشہداء یہاں پر تشریف فرمائیں ان کی دلی حاجات کو بھرنا. میرے مالک، میرے خالق، اس فرش عزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی و برضا فرما. قلب جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی و برضا فرما. بار الہ حاضرین، مگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی مشکلات حسین ابن علی کا واسطہ ان عزاداران کی مشکلوں کو دور فرما. بالخصوص اولاد کے لیے کہا گیا ہے بار الہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے.
جب ایک ماں کا دل پریشان ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ تو ایک ماں کے دل کو پریشان چھوڑ دے؟ تجھے اجڑی کودی رباب کا واسطہ ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، میرے مالک حجت عصر کا ظہور جل فرما، اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ لطف پروردگار اور لطف سیدہ ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا دی ہے، ورنہ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن خداوند کریم نے فرش عزا پر آنے والے سے یہ کہا ہے کہ تو آ گیا ہے، اب یہاں سے حر بن کر جائے۔ یہ آپ کے اور میرے مقدر اور بخت ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو ہدایت عطا کرے تو اسے اٹھا کر در اہل بیت پر ڈال دیتا ہے۔ اب ہمارے وقت ہے کہ اس در اہل بیت سے، اس مکتب سے ہم کیا حاصل کر کے جاتے ہیں؟ جھولیاں بھر کے لے کے جانا، کسی بھی دربار سے جاؤ گے جھولیاں بھر کے جاؤ گے، لیکن حسین کے دربار سے وہ ملے گا جو کسی دربار سے نہیں ملتا۔ اس جملے کو سمجھیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، جو کہیں سے نہیں ملتا حسین سے مانگو حسین عطا کریں گے، ایسے ہی ہے۔ اس جملے کی دقت کیا ہے؟ اس جملے کی ڈیپتھ کیا ہے؟ جو کہیں سے نہیں ملتا حسین سے مانگو حسین عطا کریں گے، اس کی دقت کیا ہے؟ آج آپ کو سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں، کسی کے محضر میں چلے جائیں، جو مانگیں گے عطا کرے گا، لیکن اگر آپ کو شجاعت چاہیے، آپ کو حیا چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، کوئی عطا نہیں کرے گا سوائے حسین کے در کے۔ اور یہ واقعاً اس پر اعتقاد رکھو، حسین کے در پر آؤ، جب فرش عزا پر آؤ، گاڑی نہ مانگو، گھر نہ مانگو، یہ حسین دشمن کو بھی دیتے ہیں۔ خدا کی قسم واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے، دشمن آیا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، سب کچھ ملا، جاتے ہوئے مولا نے قیمتی گھوڑا دیا، کہنے لگا مولا میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مولا نے اسے ایک پوٹلی دینار کی بھی عطا کی۔ یہ دشمن تھا جو سید سجاد کے حاضر ہو کر اپنا گھوڑا بھی حاصل کر رہا ہے، مال و دولت بھی حاصل کر رہا ہے، کہنے لگا مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں علی اکبر کا قاتل ہوں۔ مولا نے کہا تو علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن جا یہ مال و دنیا تیرے لیے ہے، اگر ہمارا کوئی چاہنے والا آئے ہم اسے شجاعت دیتے ہیں، ہم اسے حیا دیتے ہیں، ہم اسے عزت دیتے ہیں، ہم اسے عفت دیتے ہیں، تاکہ معاشرے میں وہ ہمارے چاہنے والے کے طور پر ایک ممتاز زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے جب فرش عزا پر بیٹھو تو کو حسین سے، اے حسین میں آ گیا ہوں، میری آنکھوں میں حیا دے دے، میں آ گیا ہوں، میرے قلب کو اپنے ساتھ متمسک کر دے۔ اے حسین میں آ گیا ہوں، مجھے واجبات دین پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور طاقت دے دے۔ خدا کی قسم یہ ہے جو در حسین سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ مانگو، حسین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کرو۔ بس بڑھیں گے اپنے موضوع کی طرف۔ کل عرض کیا تھا
کچھ چہرے نئے ہیں، ان کے لیے کل کی مجلس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کربلا کی بہت ساری تفاسیر رائج ہیں۔ پہلی تفسیر کیا تھی؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میرا ساتھ دیں گے۔ پہلی تفسیر کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے تقاضۂ بیعت کیا گیا، یاد ہے نا؟ امام نے انکار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تفسیر یہ تھی، اور کہا تھا کہ یہ تفسیر باطل ہے۔ کیوں؟ اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یزید تقاضۂ بیعت نہ کرتا تو حسین قیام نہ کرتے، ایسے ہی ہے۔ دوسری تفسیر کیا تھی؟ کہا تھا یہ بھی باطل ہے۔ یہ دونوں تفاسیر ہمارے ممبروں سے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ دوسری تفسیر کیا تھی کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، ایسے ہی ہے۔ اسے بھی ہم نے کل باطل قرار دیا تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے باطل نہیں کیا تھا، عقلی اعتبار سے باطل قرار دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا کہ وہ امام ہی کیسا جسے اس کا ماموم بتائے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن تاریخی اعتبار سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ جس نے یہ تفسیر کی کربلا کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دقیق مطالعہ نہیں ہے تاریخ کربلا پر۔ کیوں؟ حسین ابن علی نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، اس وقت تک کوئی کوفہ سے خط نہیں آیا تھا۔ یہ سارے کے سارے خطوط حسین ابن علی کو رمضان المبارک میں ملے ہیں، جبکہ حسین قیام کے لیے خروج کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ تفسیر عقلی طور پر بھی باطل ہے اور تاریخی طور پر بھی باطل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو کوفہ سے خط آئے تھے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ممبروں سے بیان ہوتا ہے علی کے چاہنے والوں نے، حسین کے چاہنے والوں نے خط لکھے تھے۔ آپ مجھے خود بتائیے، کیا عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ بیک وقت کوفہ سے ایک ہی وقت کے اندر حسین ابن علی کو ایک ہی مضمون کے اوپر 20,000 خط چلے جائیں؟ یہ پلانٹڈ تھا، یہ طے شدہ تھا، لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 20,000 خطوط میں سے شاید کوئی 8 ٹھیک تھے، شاید کوئی 15 ٹھیک تھے، شاید کوئی 20 ٹھیک تھے، یا شاید 100 خطوط ایسے ہو جو واقعی مولا کے چاہنے والوں نے لکھے ہو۔ جب انہیں یہ پتا چلا ہو کہ کوفہ سے حسین کے چاہنے والے حسین ابن علی کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے حقیقی معنوں میں حسین کے چاہنے والوں نے بھی خط لکھے ہو، لیکن ان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں بنتی۔ اور یہ سارے کے سارے خطوط حسین ابن علی کو خروج کے بعد ملے ہیں۔ لہٰذا حسین وہ امام نہیں ہے کہ جسے اس کا چاہنے والا بتائے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے۔ حسین وہ امام ہے جو زمین پر بیٹھ کے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دو تفاسیر ہمارے ممبروں میں بہت زیادہ رائج ہیں، جو کہ دونوں ہی باطل ہیں، تاریخی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے۔ ایک تفسیر میں نے کل بیان نہیں کی تھی، کل آپ لوگ لیٹ آئے تھے، آج تھوڑا جلدی آئے اور امید کرتا ہوں کل سے بھی جلدی آئیں گے ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے، حسین ابن علی کا محب پابندی وقت کا خیال رکھتا ہے، وہ حسین کا محب ہی نہیں ہے جو پابندی وقت کا لحاظ ہی نہ رکھے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے۔ کیوں؟ 2 منٹ کی تاخیر کو تاخیر سمجھتے ہیں، 5 منٹ کی تاخیر کو تاخیر سمجھتے ہیں۔ سسرال جانے والا معاملہ علیحدہ ہے، وہاں تاخیر سے پہنچنا لازمی ہے۔ البتہ یہ بھی ہمارے ہاں روایت ہے، خدا کی قسم جو روایات ہماری تھیں،
جو تعلیمات اہل بیت کی ہمارے پاس ہے اور ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اس پر اس وقت مغرب عمل پیرا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کرونا کے فوراً بعد کی بات ہے، ہم لوگوں نے عزاداری تو کی لیکن اس طرح سے ابھی عزا خانے آباد نہیں ہوئے تھے، تو میں نے بعض جگہوں پر آن لائن مجالس پڑھی ملک سے باہر، تو ایک مجلس میں انٹرنیٹ کی وجہ سے 2 منٹ لیٹ ہو گئی۔ کتنے منٹ؟ اب وہ مجلس زوم پر چل رہی تھی اور اسے ہمارے دوستان جو ہے وہ مینیج کر رہے تھے، ظاہری بات ہے میرا کام مجلس پڑھنا تھا۔ مجلس کے بعد ہمارے وہ دوست جو زوم پر اس کو مینیج کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ آغا صاحب کم و بیش 42 افراد نے یہ میسج کیا تھا why you are 2 minutes late۔ ہمارے یہاں 2 منٹ کی ویلیو ہے، وہ قومیں دیکھیں کہاں پہنچ گئی وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ آج ہم اگر برباد ہیں اور ترقی کی طرف ہمارا منزل کا سفر طے نہیں ہو رہا، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ اس موضوع پہ نہیں بول سکتا۔ کوشش کریں کہ پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تیسری تفسیر جو میں نے بیان نہیں کی تھی، کل 8 تفاسیر میں نے آپ کو بیان کی تھی۔ تیسری تفسیر کیا تھی کہ حسین ابن علی کا مزاج نعوذ باللہ سخت تھا، حسن کا مزاج نرم تھا۔ یہ تفسیر باطل ہے، یہ بھی آپ کو بتایا، البتہ ہمارے ہاں روایت نہیں ہے۔ کسی نے کہا امام حسین علیہ السلام نے اسسمنٹل مسٹیک کی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ قیام کریں گے تو ساری امت نہیں کھڑی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب تقدیر کھینچ کر حسین کو کربلا لے آئی، یہ صوفیانہ تفسیر ہے۔ کسی نے کہا حسین ابن علی کو شوق شہادت ہی بہت تھا۔ ایک اور کسی نے انجینئرنگ کر کے پلمبرنگ کر کے ایک تفسیر بیان کی ہے۔ خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، یہ کون تفسیر بیان کر رہا ہے؟ وہ جو حسین کے مصائب پر روتا ہے۔ یہ کسی ناصبی نے تفسیر نہیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں صاحب حسین ابن علی نے جان اس لیے دی، توجہ کیجئے گا، حسین ابن علی نے جان اس لیے دے دی، قربان اس لیے کر دی کہ بعد از مصطفیٰ جس خلافت کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی، جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ یہ خلافت ملوکیت میں بدل رہی ہے، تو حسین ابن علی کھڑے ہو گئے اور اپنی جان کا نذرانہ اس خلافت پر پیش کر دیا تاکہ یہ خلافت ملوکیت میں نہ بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو حسین کے شجرے کی سمجھ ہی نہیں آئی، پھر آپ نے حسین کو آدم سے پڑھ کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ آدم سے حسین کو پڑھ کر دیکھتے تو آپ کو سمجھ میں آتی کہ حسین ابن علی اپنا خون کبھی سقیفہ میں قربان نہیں کر سکتا تھا۔ حسین ابن علی کبھی سقیفہ میں اپنا خون نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں؟ حسین کی ماں شہیدہ ہے اسی راہ میں۔ حسن ابن علی ساری زندگی روتے رہے۔ کسی نے پوچھا مولا حسین بھی تو آپ کا بھائی ہے، آپ جب بھی ماں کا نام آتا ہے کیوں روتے ہیں؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے میرے بھیا حسین نے نہیں دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری ماں کو تماچا مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی ماں کو تماچا مارا گیا ہو، کیا اس کا بیٹا اسی نظام کے لیے اپنی جان دے دے گا؟ تو نے حسین کو سمجھا نہیں ہے، تو نے حسین کو پڑھا نہیں ہے۔ بس اگر ساری تفاسیر باطل ہے مولانا صاحب تو صحیح کیا ہے؟ ہمارے ممبر سے ایک جملہ بڑا مشہور ہوا، نہیں بتاؤں گا، میں بھی نہیں بتاؤں گا، 9 محرم کو بتاؤں گا، نتیجہ دوں گا
کہ صحیح تفسیر کیا ہے۔ میرے ساتھ سفر کیجئے، کس طرح سے حسین ابن علی کی معرفت کو حاصل کیا جائے، کس طرح حسین مظہرے سے فاتح انبیاء ہے۔ کل ہمارا موضوعان کے یہاں رکا تھا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ کیوں ان مفسرین کربلا نے غلطی کی، کہاں غلطی ہوئی ان سے، کیوں انہوں نے غلط تفسیر کی کربلا کی، جان بوجھ کے کی؟ نہیں، انہوں نے حسین ابن علی کو تاریخ کے ذریعے جاننے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے حسین کو 3 شعبان سے 10 محرم 61 ہجری کے درمیان پڑھا۔ اب جو ان کو سمجھ میں آئی، ان کے ناقص مطالعے میں آیا، انہوں نے تفسیر کربلا کے طور پر اسے بیان کر دیا۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے، صحیح ڈائریکشن کیا ہے، صحیح جہت کیا ہے؟ آپ کے اور میرے صادق امام کہہ رہے ہیں اگر حسین کو پہچاننا ہے تو آؤ کر اپنے جد کو سلام رہے ہیں، اصل میں آپ کو اور میرا زاویہ نظر درست کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین وہ جو آدم کی صفوت کا وارث ہے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ کیا ہے آدم کی صفوت؟ کیا ہے آدم کی صفوت؟ کل آپ نے انکار حسین سنا تھا نا، سنیے۔ جب بھی جناب آدم کا نام آئے تو آپ مجھے بتائیں قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کہاں پایا جاتا ہے جناب آدم کا؟ پہلے پارے میں، سورہ بقرہ میں، جہاں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا خداوند کریم نے، وہاں آدم کا جب تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے جی، یعنی کیا مطلب؟ خداوند کریم نے یہ میسج دیا کہ اگر زمین پر پہلا خلیفہ بنانا ہے تو وہ بھی میں بناؤں گا، اور اگر کوئی بعد از مصطفیٰ بنانا ہے تو وہ بھی میں ہی بناؤں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن پہ غور و خوض کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ آیات پڑھی؟ بے شمار دفعہ۔ قبل اس کے کہ اس موضوع کی طرف بڑھوں، مجھے یاد پڑتا ہے زمانہ طالب علم میں، اسلام آباد میں تھے ہم لوگ، تو راستہ بھٹک گئے، شدید گرمی کے دن تھے۔ جب راستہ بھٹکے تو پاس میں ایک چرچ تھا، چرچ کے باہر پوپ کھڑا تھا۔ اس نے ہماری حالت دیکھی، شدت گرمی کی وجہ سے ہماری زبانیں باہر آ رہی تھیں، تو اس نے بڑے احترام سے ہمیں اندر لے جایا، اندر لے جا کے پانی پلایا، پنکھے کے نیچے بٹھایا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ جب ہماری حالت برابر ہو گئی تو پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ مسلم ہیں؟ ہم 2 افراد تھے۔ آپ مسلم ہیں؟ الحمدللہ۔ کہا اچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیوں پوچھا اس نے یہ؟ کیوں پوچھا اس نے یہ؟ کیونکہ عیسائیوں کو پتہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ واسطہ کتنا ہے، پتہ ہے پوری دنیا کو ہم قرآن کو کتنا مانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا یہ بتائیں جب آپ چھوٹے تھے تو مائیں لوریوں میں کس سے کہانیاں سناتی تھی؟ میں نے کہا سناتی تھی۔ آپ نے کس کس کے قصے سنے؟ میں نے کہا انبیاء کے سنے، چونکہ میرا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، میں نے اہل بیت کے قصے سنے، کہانیاں سنی۔ کہا اچھا جب آپ بڑے ہو گئے، اب بڑے ہونے کے بعد آپ کی ماں آپ کو وہی قصے کہانی سناتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا چونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں،
اب میری ماں کو پتا ہے کہ ویسے بھی جتنا نالج ان کے پاس تھا انہوں نے منتقل کر دیا، جتنے قصے کہانیاں وہ مجھے سنا سکتی تھی وہ سنا چکی، اب ختم ہو گیا سلسلہ۔ کہا یہ وجہ یا کوئی اور وجہ؟ میں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے اب میری ماں میری عقل کے مطابق مجھے قصے کہانیاں نہیں سناتی۔ کہا اچھا یہ تو آپ کی ماں ہے جو آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتی، خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے کہیں۔ کہا آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے، سمجھتے بھی ہیں؟ میں کہا الحمدللہ سمجھتا بھی ہوں۔ یہ بتائیے خداوند کریم نے قرآن کے اندر کہانیاں کیوں بیان کیا؟ آیا یہ چھوٹے بچوں کے لیے نازل کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں آپ کو قصے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ آدم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، نوح کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، یونس کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، ملتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ میں لاجواب ہو گیا، بالکل ابتدائی طالب علم تھا، میں پریشان ہوں۔ جب انسان پریشان ہوتا تو اس کے چہرے پر فوراً سوالیہ نشان آ جاتا ہے، اور پھر وہ بوڑھا تھا سفید ریش، فوراً اس نے ایک اور حملہ کیا۔ کہا آپ نے قرآن کے اندر سورہ یونس پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ کو ابھی ایک کاغذ پینسل دوں اور کہوں کہ مضمون لکھو، اور اس مضمون کا ٹاپک، اس مضمون کا موضوع ہو میرا گھر، اس مضمون کا موضوع ہو میرا گھر، اور آپ کو لکھنے کے لیے دے دوں، اس کے بعد آپ مجھے لکھ کر واپس کریں، اور اس مضمون میں آپ نے میرے گھر کا کوئی تذکرہ ہی نہ کیا ہو بلکہ اس کے اندر کرکٹ کا میچ لکھ دیا ہو، تو بتائیے کیا مجھے آپ کی عقل کے اوپر شک ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہوگا۔ کہتے میری بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا ہاں جی۔ ساتھ اس نے لکھوا دیا پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ نے قرآن میں سورہ یونس پڑھا ہے؟ یہ سوال میں اب آپ سے بھی کرنے لگا ہوں۔ آپ نے قرآن میں سورہ یونس کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ میں نے کہا یونس۔ یونس کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، 1,24,000 میں سے۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ اگر موضوع دیا جائے یونس تو نیچے یونس کے متعلق کچھ لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا لکھنا چاہیے۔ کہا اللہ نے پوری سورت میں یونس کے بارے میں صرف ایک آیت نازل کی، وہ بھی آخر میں، پوری سورت میں اس نے یونس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ پڑھا ہے آپ نے قرآن کو کبھی ایسے؟ قرآن سے کیا واسطہ ہمارا؟ یہ کافی ہے کہ حسین ابن علی نے 9 کے سنا پہ قرآن پڑھا تھا، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تیرا قرآن سے واسطہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا حسین ابن علی صرف اٹریکشن کے لیے قرآن پڑھ رہے تھے 9 کے سنا پر؟ تجھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر خدا کسی کو توفیق دے دے تو قرآن کھل جاتا ہے، پھر وہ صاحب 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں، 7 ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد محلے کی مسجد کے مولوی کا ناک میں دم کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوشش کریں قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن پہ غور و خوض کریں، تو آپ کی زندگی کے آدھے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم امیر المومنین نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہی ہے
ایسے نہیں ہے کہ اہل بیت آگے ہیں اور قرآن پیچھے ہے، نا، قرآن آگے ہے، اہل بیت پیچھے ہیں۔ قرآن ان کے شان میں نازل ہوا ہے لیکن کلام خدا ہے۔ واپس آؤں گا اپنی موضوع کی طرف۔ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ مجمع میں سے کوئی سوال نہیں کرتا، سویا ہوا مجمع میرا لگتا ہے یا بہت زیادہ جاگا ہوا ہے یا آپ کو سب کچھ پتا ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ خدا بند کریم کس سے کہانیاں کیوں بیان کر رہا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کا جواب دیا، توجہ رکھیے۔ اور خود قرآن کے اندر آیت موجود ہے، سورہ ہود آیت نمبر 120۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے تلک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ، اے حبیب یہ سارے قصے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری کہانیاں جو قرآن میں نے بیان کی ہے، یہ اس لیے ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ان ماں سبق انبیاء کی کہانیوں کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان کہانیوں کے ذریعے ہم حق کی ترسیل آپ تک کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کام انبیاء سے متعلق ہے، اگلے دونوں کام آپ سے اور مجھ سے متعلق ہے۔ کیا کیا کہا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان کہانیوں کے اندر مومنین کے لیے موعظہ ہے اور یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو یاد کیسے رکھی جائیں گی؟ بس ایسے ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجد فیہا، نا، یہ طریقہ نہیں ہے یاد رکھنے کا۔ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ خدا کہہ رہا ہے اے آدم میں تجھے کیا بنانے لگا ہوں؟ خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ زمین پر پرچے کروا رہی ہے، سگا باپ اولاد کو قتل کر رہا ہے، سگی اولاد ماں کو قتل کر رہی ہے۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ کیونکہ فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ یہ چار عناصر سے مل کر بن رہا ہے، یہ آگ سے مل رہا ہے تو آگ بھی برسائے گا، یہ پانی سے مل کر بن رہا ہے ٹھنڈا بھی ہوگا اور فشار بھی دے گا۔ اسی لیے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ پھر کیا کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ سوال چنا جواب گندم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، ایسے ہی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ بھائی اللہ نے زمین پر کوئی پیش امام بنانا تھا، کسی مسجد کا مولانا بنانا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ بنا، یہ کیا کرے گا؟ دنگا اور فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور فرشتے تم کہہ رہے ہو کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ارتباط ہے تسبیح و تقدیس اور خلیفہ فی الارض کے اندر؟ کوئی تو نقطہ ہوگا نا۔ فرشتے کوئی جاہل تو نہیں تھے نا، محض عقل کل ہے فرشتوں کے پاس، تو کیوں فرشتے یہ جملہ بول رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر زمین پر خداوند کریم نے کسی کو بھیجا تو کیا فرشتوں نے اس کی ڈیمانڈ کی؟ نہیں کی۔ یہ نہیں کہا میں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے۔ جیسے ہی پتا چلا نا کہ اللہ زمین پر فرشتوں کو جگہ نہیں دے رہا بلکہ ایک انسان بنا کر اپنا خلیفہ بنانے لگا، فوراً فرشتے آ گئے اللہ ہمیں بنا دے۔
وجہ کیا تھی آپ کے سوئے ہوئے مجمع کو جگانے کے لیے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فرشتے جانتے تھے جو خلیفہ زمین پر بنے گا وہ آسمان کا نظام چلا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فوراً کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے فرشتوں تم بتاؤ کہ ارتباط کیا ہے تسبیح و تقدیس کے اندر اور خلیفہ فی الارض میں؟ کچھ تو ہوگا۔ علامہ علی نقی نکر نے بہت خوبصورت اس کو پیش کیا، خداوند کریم ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کچھ بھی ہو فرشتوں کے ذہن میں خلیفہ فی الارض کے لیے تسبیح جیسا معیار تھا۔ توجہ، فرشتے کے ذہن میں کیا تھا؟ خلیفہ فی الارض کے لیے تسبیح جیسا معیار تھا۔ سوال کیا کہ بلا یہ بتائیے کون سی تسبیح، بتائیے کون سی تسبیح؟ یہ جو ہم کرتے ہیں بعد میں نماز کے، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، یہ والی تسبیح؟ کہا نہیں، تسبیح کی تعریف کو جاننے کی کوشش کرو۔ اس سے پہلے کہ تسبیح کی تعریف کی طرف جاؤں، یہ جملہ یہ نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر، اور یہی آج کا تبرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی گزرے، اسماعیل نبی گزرے، ہر نبی پر تہمت لگی، کسی کو موقع ملا اپنی تہمت کو دھونے کا اور خداوند کریم نے بندوبست کر دیا، اور ایک نبی ایسے تھے کہ جن کو تہمت دھونے کا موقع خدا نے خود نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے شاہد اور گواہ ایک بچے کو بنا دیا، یوسف علیہ السلام۔ ایسے ہی ہے نا، خدا نے بتایا اس بچے کے ذریعے کیا، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ معاملہ ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کو بری کر دیا، کیا کیا؟ بری کر دیا۔ یہ اللہ کا نبی وقت پلٹا، زندان میں گیا، اس کے بعد مشیر بنا، پھر وزیر بنا، پھر وقت پلٹا، اور مصر کا زمام حکومت خداوند کریم نے یوسف کو عطا کر دیا۔ اب ایک دن یہی یوسف تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص پاس سے گزرتا ہے، بغل میں جبرائیل تشریف فرما ہے۔ کہا یا نبی اللہ جانتے ہو یہ کون سا شخص گزر رہا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ ہے جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ اکبر۔ فوراً بھیجا غلام کا، اس کو بلا لاؤ۔ بلا لایا، بلا کر کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا میری ماں نے بتایا تھا، میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ کہا اچھا اگر تجھے یہ پتا ہے تو رک جا۔ اسی وقت اس کی خلعت کو بدلا، اسے شاہانہ خلعت پہنائی، فوراً بلایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ میرے خزانے میں کتنا سونا اور چاندی ہے؟ کہا اتنا ہے۔ کہا آدھا اس کو دے دو۔ کہا میرے پاس کتنے عربی نسل کے گھوڑے ہیں؟ کہا اتنے۔ کہا آدھے اس کو دے دو۔ کہا میرے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ آدھے اس کو دے دو۔ میرے پاس کتنی سلطنت ہے؟ آدھی اس کو دے دو۔ کتنی کنیزیں ہیں؟ آدھی اس کو دے دو۔ میرے پاس کتنے غلام ہیں؟ آدھے اس کو دے دو۔ میرے پاس کتنی خلعتیں ہیں؟ آدھی اس کو دے دو۔ اپنی ساری حکومت آدھی اس کو دے دی۔ ابھی بھی یوسف کا دل نہیں بڑھا۔ کہا میرے برابر میں ایک سونے کا تخت لگاؤ اور اس کو اس کے اوپر بٹھا دو۔ اب جب بغل میں جبرائیل کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ جبرائیل مسکرا رہے ہیں، جبرائیل مسکرا رہے ہیں۔ واہ اللہ کے نبی کیا بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ کم دیا ہے؟ کہا نہیں، میں آپ کی شان عطا کے اوپر حیران ہو رہا ہوں۔ آپ نے اس کو اتنا عطا کیا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب کوئی زمین پر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، ایک نبی اتنا دیتا ہے، اللہ کتنا دیتا ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ہے تسبیح کا معیار۔
کہا تعریف تسبیح کیا ہے؟ کہا تسبیح کی تعریف یہ ہے کہ خدا کو ان تمام عیوب سے بالا تر سمجھا جائے کہ جو اس کے لائق اور مناسب نہیں ہے، یعنی وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اگر اسی قل هو اللہ کو سمیٹ دیا جائے تو ہم تسبیح میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو خدا کی پاک دامنی کی گواہی دے اسے تسبیح شمار کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بس وہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس نے سوائے اس وحدہ لا شریک کے کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کرتے سلامت رہے۔ اب عالم اسلام سے آ کر پوچھو، بتاؤ زمین پر کوئی ایسا خلیفہ تمہیں ملتا ہے؟ تو تاریخ اسلام فقط ایک خلیفہ کا نام لیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں اس کا نام علی کرم اللہ وجہ ہے کہ جس نے کسی بت کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں دیکھا۔ یہ علی ہے۔ آئے کہاں ہے نصیری تیری جان نکلتی ہے جب علی سجدہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ علی پروردگار ہے تو علی سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ پروردگار کوئی اور ہے۔ یہ کون ہے نصیری؟ ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں، جدا کریں ان کو، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ جو اپنے امام کے پیچھے چلتا ہے، نصیری جو علی سے آگے چلتا ہے۔ نصیریوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ تو محبان اہل بیت تشریف فرما ہے۔ بس جہاں پر کوئی ایسا نظریہ ملے فوراً اس کا کلا کما کرو۔ ابھی آپ دیکھیے گا کسی میں جرأت نہیں ہوتی۔ یہ 9 محرم کو ہمارا مرکزی جلوس کہاں سے نکلتا ہے؟ موچی دروازے سے۔ ایسے ہی ہے، موچی دروازے کے باہر بینر لگے ہوتے ہیں، بھامبڑ سرکار لکھا ہوتا ہے ایک خدا نے ایک خدا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کسی میں جرأت نہیں ہوتی، کوئی مجاہد، کوئی ابراہیم کا پیروکار نہیں اٹھتا کہ اس بت کو توڑ دے۔ کیوں؟ کیا آج تک ہمارا فرش ازا ایک ابراہیم کا خالص پیروکار پیدا نہیں کر سکا؟ اپنے اندر جرأت پیدا کرو۔ ہم نے یہ کام کیا الحمدللہ، اور جو نتائج بھگتے زندہ سلامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہیں کوئی ایسا نعرہ دیکھیں، کوئی ایسا سلوگن دیکھیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ 3 ذمہ داریاں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ جس حد تک اس کو ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، ہاتھ سے زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو۔ لیکن خدا کی قسم ہاتھ سے بھی کرو گے، زبان سے بھی کرو گے تو یاد رکھنا جب تم حسین کے مقصد کو پروان چڑھا رہے ہو پیچھے زہرا کا ہاتھ تمہارے موجود ہے، تمہارا بھائی بھی بیگا نہیں ہو سکتا۔ واپس آئے اپنے موضوع کی طرف۔ فرشتوں کے ذہن میں کیا تھا کہ خلیفہ کا معیار کم از کم تسبیح جتنا ہونا چاہیے۔ لہذا پروردگار نے جب آدم کو زمین پر خلق کیا تو ساتھ ہی فرشتوں کا امتحان لیا، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ لا اعلم ما لا تعلم۔ لیکن جب فرشتوں نے یہ کہا نا پروردگار
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو پروردگار نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم. کبھی کبھی ایسا مرحلہ ہمارے گھروں میں بھی پیش آتا ہے، بھرے بیٹھے ہوں تو کوئی چھوٹا بچہ بولے تو بڑے فوراً کہتے ہیں تو چپ کر جا، تجھے نہیں پتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے ہی اس نے کہا نا فرشتوں نے کہ زمین پر خلیفہ بنانے کی بات آئی ہے، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، خداوند کریم نے کہا فرشتوں چپ ہو جاؤ، اپنے خلیفہ بنانے کے معاملے میں تمہیں شٹ اپ کال دے رہا ہوں. یہ تو فرشتے تھے، یہ تو فرشتے تھے. اللہ جانے جب زمین پر کوئی خلیفہ بناتا ہوگا تو خدا پر کیا گزرتی ہوگی. لہذا امت کو اچھا ایک لمحے کو سوچ لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے اگر امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا ہے، ایک کو چن لیا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اسی مطلب کو واضح کرنا اور میرا موضوع تمام. کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ نہیں، زیادہ نہیں. صرف 50 سال کے بعد جن لوگوں نے غدیر سے علی ابن ابی طالب کو لیا انہیں حسین جیسا خلیفہ مل گیا، اور جنہوں نے بعد رسول اپنا خلیفہ بنایا انہیں یزید جیسا خلیفہ ملا. رسول اللہ یا رسول اللہ کیا کیا حسین ابن علی نے انکار کر کے؟ یہی تو کام ہے. حسین ابن علی نے دیکھیں ایک سیدھی صاف سی بات ہے، 4 خلیفوں کے بعد 2 خلیفہ مسلمانوں کے اور ہیں جنہیں حکومت ملی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن حکومت ہونے کے باوجود وہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ کوئی تو وجہ ہے. کون سی ایسی طاقت تھی جنہوں نے ان دونوں کو خلیفہ راشد نہیں بننے دیا؟ سنو، اس طاقت کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی نے اپنے بابا کے بعد انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر میں انکار نہ کرتا تو یہ راشدین کا سلسلہ چلتا رہتا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عزت باقی ہے، جو ماؤں بہنوں کی تکریم باقی ہے، اس کے پیچھے حسین ابن علی کا انکار کار فرما ہے. اس کے پیچھے حسین ابن علی کا انکار ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، حاکم شام نے حسین ابن علی کو خط لکھوایا اپنے مشیر خاص کے ذریعے. کیا فرق پڑتا اگر ہم اس خلافت کے اوپر جمع ہو جاتے؟ بتانے لگا ہوں. خط لکھوایا یزید نے، حاکم شام نے، یزید. حاکم شام سے آپ کا تصور کسی اور طرف جاتا ہے. یزید نے خط لکھوایا حسین ابن علی کو اپنے بابا کے مشیر خاص سے، جن کا نام لینے پر FIR کٹ جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے نام ہے کہ یہاں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
یزید کو اپنے ہی دادا کی بیٹی سے عشق ہو گیا. ممبر کا تقدس ہے, والدہ فکر افراد بیٹے ہیں. یزید کو اپنے ہی دادا کی بیٹی سے, مشہور ہے یہ واقعہ, تواریخ میں لکھا ہے, اس نے اپنے بابا کے مشیر خاص سے کہا کہ حسین ابن علی سے اجازت لے کر دو. کہا حسین نہیں یہ کام کرے گا. کہا کیوں؟ خدا کی قسم تعریف وہ ہے دشمن کے منہ سے نکلے. کہا حسین یہ کام نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہا حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے. نہ علی نے کسی کو قبول کیا اور خلاف دین اسلام کوئی فتویٰ دیا, نہ اس کا بیٹا حسین یہ کام کرے گا. کہا اچھا پھر آپ کی کاریگری کب کام آئے گی؟ آپ کو ہم نے کس لیے وظیفے میں رکھا ہوا ہے؟ اب اس نے خط لکھا حسین ابن علی کو. یاد رکھیے ہمارے زمانے کے مجتہدین امام معصوم نہیں ہیں, یہ ہماری طرح عام انسان ہے. فقط فرق یہ ہے کہ انہوں نے در آل محمد سے علوم کی بھیک لی ہے, اور زمانے میں خداوند کریم نے انہیں اہل بیت کے صدقے میں اشراف بنا دیا ہے. اب ہم جب ان سے فتویٰ لیتے ہیں تو یہ مجتہد زمانے کا ہمارے اس سوال کا محتاج ہے. جیسا سوال پوچھو گے ویسا جواب آئے گا. اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تمہاری نیت میں فطور ہے اس جیسا جو ابھی بتاؤں گا تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم واقعاً دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو اسلام کے یہ خادمین مجتہدین تمہاری خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سوال کیا؟ دیکھیے کتنا چلاک, کتنا ہوشیار, قریب المنظر, چرب زبان. اس نے خط لکھا حسین ابن علی کو, میرے دادا نے اپنے آنگن میں ایک درخت لگایا تھا, ایک بیج بویا تھا, اور میرا دادا اس بیج کو پانی دیتا رہا. اب وہ بیج بڑا ہو کر تناور درخت بن چکا ہے اور وہ پھل بھی دیتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لوں جبکہ وہ پھل پک کر تیار بھی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کس طرح سے حسین ابن علی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خط پہنچا حسین ابن علی کے پاس, معرکۃ الآراء جواب دیا ہے. خدا کی قسم پتہ چلتا ہے یہ وہ خاندان ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیا جواب دیا؟ کہا یاد رکھو اگر تم اس پھل کو جو کہ پک چکا ہے اور تمہارے دادا نے لگایا تھا کھانا چاہتے ہو, درخت پر چڑھو, اس پھل کو پکڑو, ہاتھ میں تمہارے چھری ہونی چاہیے. اگر اس پھل سے خون نکل آئے تو تم پر حرام ہے, اور اگر اس سے گودا نکل آئے تو جائز ہے. اللہ حسین اسے پتہ ہی نہیں تھا حسین باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کیا فرق پڑتا؟ اب سمجھ میں آئی. فرق یہ پڑتا کہ آج عالم اسلام یزید سے حسین ابن علی اور رسول کی روایات کو نقل کر رہا ہوتا. حسین کے انکار کی طاقت دیکھی آپ نے, لیکن حسین ابن علی نے اس انکار کی بڑی قیمت چکائی. اللہ اکبر. حسین ابن علی کو اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑا ہے. سید زادیاں
شرابیوں کے دربار میں لے جائی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج 2 محرم ہو گئی۔ حسین ابن علی کربلا کی طرف رواں ہے۔ ایک منزل پہلے، کربلا سے ایک منزل پہلے ابو الفضل عباس کو آواز دی، کہا عباس ہمارے پاس جتنے مشکیزیں ہیں انہیں پانی سے بھر لو۔ کہا مولا ابھی اگلی منزل پہ ہمیں پانی مل جائے گا، اگلی منزل تک کے لیے جتنا پانی درکار ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا نہیں عباس، ابھی اگلی منزل سے پہلے کچھ مہمان میرے قافلے میں آنے والے ہیں، تمہیں ان کو پانی پلانا ہوگا، ان کے لیے پانی کا بندوبست کر لو۔ عباس نے کہا سمعا و طاعا۔ تمام مشکیزیں پانی سے بھر لیے عباس نے، مشکیزیں پانی سے بھر لیے۔ ابھی قافلہ تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ ایک صحابی نے آواز دی اللہ اکبر۔ فرزند رسول نے پوچھا کیا ہوا، تو نے اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کی؟ کہا مولا آگے نخلستان نظر آ رہا ہے۔ مولا نے ایک صحابی کو تیز رفتار گھوڑا دیا، کہا جا کر دیکھ کیا واقعاً آگے نخلستان ہے۔ یہ کیا؟ اب جب واپس پلٹا تو پریشانی کے عالم میں آیا، کہا مولا وہ جو نخلستان دکھ رہا تھا وہ نخلستان نہیں، وہ نوکیلے نیزے ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں پر حسین کا راہوار چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے حکم دیا کہ سواری کو بدلا جائے۔ دوسرا گھوڑا آیا، لیکن یہ بھی شاید 1 یا 2 قدم چلا اور رک گیا۔ حسین ابن علی نے تیسرا گھوڑا بدلا، حسین ابن علی نے چوتھا گھوڑا بدلا، 7 سواریاں حسین نے بدلی۔ شاید حسین کو یقین ہو گیا کہ اب مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابو الفضل عباس سے کہا کہ جائیے اور آس پاس اگر کوئی آبادی ہے تو کسی کو لے آئیے۔ ابو الفضل عباس گئے، بنی اسد کے چند افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی مولا سے کہا فرزند رسول یہ زمین انبیاء کے لائق نہیں ہے، یہ زمین آپ کے لائق نہیں ہے، اس زمین پر کوئی نبی کا بیٹا یا نبی نہیں آیا کہ جس پر مصیبت نہ آئی ہو، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ فرزند رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس کا نام ناصریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام شط الفرات ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام نینوا ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام ماریہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرزند زہرا کسی خاص نام کو سننا چاہتے تھے۔ کسی بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا یا ابن رسول اللہ اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کا نام آنا تھا، حسین ابن علی نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں کلمہ استرجاع کہا بہن زینب یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہماری وعدہ آ گئی ہے۔ یہی وہ جگہ باز کے بعد کٹ جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں تو 70 قدم سے اپنے بھائی کو کٹتا ہوا دیکھے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ تم میرا ششمایا دیکھے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تجھے اسیر بنایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی ایک منزل پہلے حر ابن یزید ریاحی نے حسین ابن علی کے قافلے کو آ کر روکا، کہا مولا آگے نہیں جائے دوں گا۔ کیا کہا حسین نے؟ اس سے پہلے کہ حسین کچھ کہتے
دیکھا کہ پورے لشکر کا پیاس سے برا حال ہے، جانوروں کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر حسین ابن علی کچھ دیر کے لیے اس لشکر کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو حر کا وہ 2000 کا لشکر پیاس سے وہیں مر جاتا۔ اسی وقت آواز دی ابوالفضل العباس، جن مہمانوں کا کہا تھا وہ مہمان آ گئے ہیں، میرے ان مہمانوں کو پانی پلاؤ۔ اندازہ کریں ابوالفضل العباس نے اپنے ہاتھوں سے حر کے لشکر کو پانی پلایا، صرف حر کے لشکر کو پانی نہیں پلایا، جب پانی پلا دیا نا تو مولا نے پوچھا عباس کیا کوئی پانی بچ گیا ہے؟ کہا ہاں مولا پانی بچ گیا۔ کہا دیکھو تم دیکھ نہیں رہے گھوڑوں کے سم پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کس طرح سے سرخ ہو رہے ہیں، ذرا کچھ پانی ان کے سموں میں بھی ڈال دو۔ میں کہوں گا مولا یہ وہی گھوڑے ہوں گے جو آپ کے لاشوں پہ دوڑائے جائیں گے، آج آپ ان گھوڑے کے سموں کو پانی دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو میں نے حسین کی بہن کی شان و شوکت دیکھی تھی کہ کس شان و شوکت سے یہ قافلہ نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا جیسے ہی مخدرات عصمت اپنے محملوں پر بیٹھ گئیں تو اس کے بعد ایک بی بی نکلی جو 32 کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی کسی نے آواز دی کہ زینب علیہ تشریف لا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی حسین ابن علی سے چھوٹ گئی، آگے بڑھے اپنا زانو پیش کیا، عباس نے اپنا شانہ جھکایا اور اس بی بی کو سوار کیا۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ 2 محرم کو یہی قافلہ کربلا کی سرزمین پر آیا۔ حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کا خیمہ کہاں لگایا؟ جہاں خیمہ لگایا تھا وہاں آگے بڑھ کر غازی کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، اونو محمد کو آواز دی، کہا آؤ زینب علیہ کو اس کے خیمے میں بٹھانا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ میں تیسرا منظر کون سا دیکھا؟ وہ 11 محرم کا تھا جب عصر عاشور تمام شہداء خدا بند کریم کے حضور چلے گئے، بی بی نے سب کو سوار کیا۔ اب جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی تو بی بی فرات کی طرف دیکھتی تھی، ایک جملہ کہتی تھی او میرے پردے کے وفادار غازی۔ ماتم حسین